اس کو اچھے اور برے میں تمیز نہیں ہوتی. جیسے ایک اندھے انسان کو اجالے میں اور اندھیرے میں فرق نہیں معلوم ہوتا. سامنے اگر گوبر ہو، کیچڑ ہو اور جو ہے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہو تو دونوں میں اس کو فرق معلوم نہیں ہوتا، نظر ہی نہیں آتا. اور اگر اس کے سامنے کوئی اچھی چیزیں رکھتے اور کوئی گندی چیزیں رکھتے ان کو کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا. اگر وہ چلنا شروع کرے تو دھکا مار کر دونوں کو بھی چلے جائیں گے. تو جب مومن کا اور انسان کا، مسلمان کا دل گناہ کرتے 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 اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے توڑنے کا کوئی احساس نہیں ہوتا. اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کو ایسا لگتا ہے جیسا کہ میں نے میرے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے اس کو اڑا دیا ہے. اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، وہ بے حس ہو جاتا ہے. اندھے انسان کو اگر دیکھے دور میں دو آدمی مار لے رہے ہوں، ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہوں، اندھے انسان کو کیا پتا، وہ مارے پیٹے قتل ہو جائے تو جیسے وہ اندھا آدمی بے حس اور مجبور ہوتا ہے. تو جس کا دل اندھا ہو جاتا ہے وہ انسان جو ہے اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو لے جا کر جہنم کے گڑھے میں ڈال رہا ہوتا ہے، آگ میں اپنے آپ کو ڈال لے جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا. اگر سامنے آگ رکھی ہوئی ہو، آگ بتائیے آگ جل رہی ہو، ایک اندھا آدمی ہو وہ چلتا ہوا ہے، اس کو آگ کا پتہ ہی نہیں ہے. جو آگ والا ہوتا ہے اگر دیکھ لے تو دوڑتا ہوا آ کر اس کو کھینچتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی بات سمجھائی کہ تم گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ گناہ پر گناہ کر کر تم اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلتے جا رہے ہو، اور میں تمہارا نبی ہو کر تمہیں پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. یہ گناہ ہے، تم جہنم میں جاؤ گے، تم اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ اور جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا. میرے دوستو، جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کی نظر میں اندھا ہوتا ہے آگے رہتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک قوم کا ذکر کرتے ہوئے یہ ذکر فرمایا کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر نہیں چلتی تھی. تو اللہ نے فرمایا انہم کانوا قوما عمین، اللہ نے کہا وہ اندھی قوم تھی. اس کا کیا مطلب؟ کہ ان کی ظاہری آنکھیں نہیں تھی، ان کی ظاہری آنکھیں تھی، وہ دیکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا. تو اللہ نے اس قوم کو کہا انہم کانوا قوما عمین، وہ اندھی قوم تھی. اس نے اپنے نبی کو نہ پہچانا، نہ اپنے خالق کو پہچانا، نہ مالک کو پہچانا، نہ اپنے ایمان کا اندازہ لگایا. انہوں نے فقط اپنی نفس پرستی، اپنے خواہشات کے اوپر چلتے رہے، نفس کے معبود بنے پھرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قوم اندھی قوم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. کیا مطلب؟ دنیا میں آنکھیں تھی اس کو؟ نہیں، بلکہ اس کی دنیا کی آنکھیں سالم تھی، اچھی تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کے سامنے جب بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے، اللہ کے حکم آتا، اللہ کے نبی کا طریقہ سامنے آتا تو کیا کرتا کہ وہ بالکل اندھوں جیسا ٹریٹمنٹ کرتا. کہ جیسے اندھے آدمی کے سامنے اگر کوئی چیز پیش کرتی ہو، لا کر آپ نے پیش کر دیا تو اس کے سامنے آپ اگر مختلف قسم کے جوس رکھ دیے اور لا کر وہ اندھے کے سامنے رکھ دیا، اندھا بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہا کہ گلاسوں میں اس کے لیے جوس رکھا گیا ہے، وہ کس جوس کو اٹھا کر دیے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ سامنے جوس رکھا ہوا ہے. تو وہ اندھا بنا ہوا، اس کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جنت کے مشروبات ملنے کے لیے جن اعمال کو، جن احکامات کو بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں. کوئی جو ہے نصیحت کر رہا ہوتا ہے، کبھی قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے بات پہنچ رہی ہوتی ہے، کبھی کسی بات و نصیحت کے ذریعے سے اللہ کا حکم اس تک پہنچ رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تک اللہ کے احکامات پہنچ رہے ہوتے ہیں. وہ سامنے رہنے کے باوجود بھی جیسے اندھا انسان ان جوسوں کو نہیں دیکھ سکتا، یہ بھی اندھا بن کر اللہ تعالیٰ کی حکموں کو پس پش ڈال دیتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر کے آگے تو ہے لیکن اس نے دل کو اندھا بنا دیا. جب اس نے اندھا پن جیسے کردار پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟
حشر کے دن قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ مجھے آپ نے آج اندر کیوں کھڑا کیا؟ قیامت کا دن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ دنیا میں تو وہ کہے گا کہ اللہ میں آنکھ والا تھا اور آپ نے کیوں مجھے اندر کھڑا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آياتنا کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آتی تھی تو کیا کرتا تھا؟ اندھوں جیسے سلوک کرتا تھا، کچھ پتہ ہی نہیں تجھے احساس ہی نہیں. فنسیتها اور ہماری آیتوں کو بلا دیتا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تجھے آج اسی طرح جیسے تو نے دنیا میں ہماری آیتوں کو بلا دیا تھا ہم بھی تجھے کیا کریں گے؟ بلا دیں گے. میرے دوستو جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو بھر کے دے. جیسا بندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتے ہیں. معلوم یہ ہوا جو انسان اپنے پروردگار کے فرمان کو نظر انداز کرے گا اور چشم پوشی کرے گا یہ انسان آخرت میں بینائی سے محروم کر دیا جائے گا، اندھا اٹھایا جائے گا. میرے دوستو ہم نے ہمارے حضرت جی حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجدد دامت برکاتہ سے حرم کے اندر بارہا ہم نے دعاؤں کے اندر حضرت سے ایک جملہ سنا کہ کہتے ہیں کہ اے اللہ قیامت کے دن ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ آپ بعض بندوں کو اندھا کھڑا کریں گے. اے اللہ قیامت کے دن اگر آپ ہمیں اندھا کھڑا کریں گے ہماری دگنی محرومی ہوگی. اے اللہ ہم نے دنیا میں تو نبی علیہ السلام کے زمانے کو نہیں پایا، ہم نے آنکھوں سے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا. اللہ اگر آپ ہمیں قیامت کے دن گناہوں کی وجہ سے آپ کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے اللہ اگر آپ میں اندھا کھڑا کر دیں گے اللہ ہماری دگنی محرومی ہوگی، ہم وہاں بھی نبی علیہ السلام کے چہرے کو نہیں دیکھ پائیں گے. میرے دوستو آخرت کے اعتبار سے اندھا ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی اندھا ہے یہ چھوٹی بات ہے. اگر آخرت میں اگر بندہ اندھا کھڑا ہو جائے گا اللہ کے دیدار سے اس کو محروم کر دیا جائے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بھی اس بندے کو محروم کر دیا جائے گا. میرے دوستو دل کا اندھا ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بربادی کی بات ہے.